بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 207 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 172 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں حکمت کی گہرائی تک پہنچنے کا طریقہ بیان کیا گیا، ادب صالح حاصل کرنے کا وسیلہ قرآنی اور روایتی شواہد اور راویوں کی تحقیق بیان ہوئی۔ اس درس میں ایک تو سابقہ بحث کا تتمہ موجود ہے، شارحین کی تحلیل ذکر ہوگی، حکمت کی گہرائی تک پہنچنے کا طریقہ اور اس میں پیش آنے والے اشکال دور کا عقلی جائزہ لیا جائے گا اور قرآنی اور روایتی شواہد بھی پیش کیے جائیں گے۔ جناب ملا صدر شیرازی حدیث کے اس حصے کی وضاحت کرتے ہوئے سب سے پہلے بنیادی دو قوتوں کو متعین کرتے ہیں۔ عقل نظری اصل اور مخدوم ہے، اس کا کمال جوہر مجرد بننا، عقل بالفعل تک پہنچنا، یہ کمال صرف حکمت غائرہ سے حاصل ہوتا ہے، یعنی حقائق کے باطن تک رسائی حاصل ہو۔ عقل عملی جو کہ فرع اور خادم کی حیثیت رکھتی ہے، اس کا کمال آداب صالحہ، اعمال شرعیہ، عملی تہذیب نفس ہے۔ ملا واضح فرماتے ہیں کہ عقل نظری حقیقت کو جانتی ہے، عقل عملی حقیقت کو جیتی ہے۔ فرمایا امام کا یہ فرمان وَبِحُسْنِ سیاست یکون الادب الصالح، جب آپ نے جان لیا کہ انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، عقل نظری اور عقل عملی، تو حسن سیاست کو خارجی اور داخلی میں تقسیم فرماتے ہیں۔ وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ حُسْنُ السِّيَاسَةِ سَوَاءٌ السَّائِسُ مِنْ خارج او من داخل۔ سیاست خارجی سلطان، قانون، معاشرتی نظم، سیاست داخلی ضبط نفس، خواہشات کی تدبیر، عقل کے ذریعے نفس کی قیادت، صالح ادب کے لیے داخلی سیاست اصل ہے۔ غایات ثلاثہ کا جامع نقشہ پیش کیا ہے، تین غایات کو جمع کرتے ہیں۔ اول غایت عقل، حکمت کی گہرائیوں تک پہنچنا، غایت حکمت، عقل کے اعلیٰ ترین درجے تک رسائی، قرب حق اول، قرب الہی کو حاصل کرنا۔ غایت سیاست، ادب صالح، طاعات قباح سے اجتناب، یوں حدیث ایک مکمل انسان شناسی پیش کرتی ہے۔ تفکر حیات قلب بصیر ہے، سفر قدس کا راز بیان کیا ہے۔ صدرہ فرماتے ہیں کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکمت کیسے نکلتی ہے، عالم قدس تک سفر کیسے ہوتا ہے، صراط الہی پر کیسے چلا جاتا ہے، اور جواب ہے تفکر۔ تفکر اور حیات دقیق تمثیل بیان کرتے ہیں، جیسے بدن کی حیات حس اور حرکت سے ہے، جس سے جماد و حیوان میں فرق ہوتا ہے، ویسے ہی قلب و روح کی حیات برابر ہے تفکر پلس نور فہم، جس سے سکون حرکت میں بدل جاتا ہے، طبیعت نور میں بدل جاتی ہے، نفس روح کی طرف انتقال پیدا کرتا ہے۔ دار طبیعت بمقابلہ دار حیوان۔ صدر دو طرح کے انسان بیان کرتے ہیں، جامد انسان تفکر سے محروم، طبیعت سے منجمد، بہائم اور حشرات کی مانند، جبکہ مہاجر اللہ متفکر صاحب بصیرت، دار طبیعت سے، دار مادہ سے، دار حیوان، حقیقی حیات کی طرف گامزن ہونا۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، العنکبوت آیت 64۔ آخرت کا گھر حقیقی حیات کا گھر ہے۔ تو جناب ملا صدر شیرازی واضح فرماتے ہیں کہ تفکر سے محرومی کے دو خطرناک انجام ہوتے ہیں، حیوانیت حسی سطح پر رک جانا، عقل کا نور خاموش ہو جانا، شیطنت شبہات میں گر جانا، گمراہ مگر خود کو ہدایت یافتہ سمجھنا، جہالت مرکبہ کا شکار ہونا۔ قرآنی شاہد بھی موجود ہے ظل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سورہ کہف 104۔ دنیاوی زندگی میں ان کی کوشش گمراہی پر گامزن ہے، حالانکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ حیوان عقلی اور حیوان حسی کی تمثیل، حیوان حسی جسم حرکت و حس سے زندہ، حیوان عقلی روح تفکر اور تحدث سے زندہ ہے۔ تفکر روح کی حرکت ہے، نور تحدث روح کی حس ہے۔ جناب ملا صدر شیرازی یہاں تمثیل کے ذریعے مطلب کو واضح فرماتے ہیں۔ اندھیری رات کا مسافر، امام کی تمثیل کی توضیح، سالک راہ حق
نفس و بدن کی تاریکی میں ہے مگر تفکر کا چراغ اس کے ساتھ ہے۔ نتیجہ حسن تخلص گمراہی میں نہیں پھنستا، قلت و تربص تردد اور تاخیر کا شکار نہیں ہوتا۔ ملا کے نزدیک اس حدیث میں انسانی کمال کا مکمل نقشہ موجود ہے۔ عقل نظری حقیقت پہچانتی ہے، عقل عملی اسے عمل میں ڈھالتی ہے، سیاست نفس اخلاق کو سنوارتی ہے اور تفکر روح کو زندگی عطا کرتا ہے۔ جو شخص تفکر کے نور کے ساتھ نفس کی تاریکیوں میں چلتا ہے وہ نہ رکتا ہے نہ بھٹکتا ہے بلکہ یقین اور قرب الہی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی نہایت علمی مطالب کو پیش کیا ہے۔ مختصر طور پر سند کے حوالے سے گفتگو فرمائی، غور کا معنی اور مفہوم بیان کیا ہے۔ غور کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کی گہرائی، بعد، انتہائی خفا، آخری حد حقیقت۔ غور حقیقت کا آخری باطن ہے، پس غور حکمت و دانائی کی انتہائی گہرائی کو کہیں گے۔ غور عقل کا آخری کمال مراد ہوگا۔ حدیث کا پہلا مفہوم فرمایا ھذا الکلام یمکن ان یکون اشارہ الی تفاوت مراتب العقل والعلم فی باب معرفت الصانع۔ ممکن ہے کہ یہ حدیث اشارہ ہو کہ عقل اور علم یعنی حکمت معرفت صانع کے باب میں درجات اور مراتب رکھتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کی وجہ سے بڑھتا رہتا ہے۔ یہاں حدیث کسی جامد تعریف کو نہیں بلکہ سیر و سلوک تکاملی کو بیان کر رہی ہے۔ عقل کا سفر عالم سفلا سے عالم قدس تک، ملا بیان فرماتے ہیں عقل کا سفر عالم سفلا مادہ اور طبیعت سے عالم قدس عالم توحید کی طرف جاری ہے۔ عقل کے اس سفر میں منازل غیر محصور اور بے شمار ہیں۔ ہر منزل میں ایک خاص نور، ایک معین کمال، ایک مخصوص بصیرت کار فرما ہوتی ہے۔ استعداد، علم، فعلیت، ہر منزل پر عقل اگلے علم کی استعداد اور قابلیت رکھتی ہے۔ جب نیا علم حاصل ہوتا ہے وہ عقل کو بالقوہ سے بالفعل کی طرف لے جاتا ہے۔ نتیجہ علم کا حصول خود عقل کی وجودی ترقی ہوتی ہے۔ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف انتقال، جب عقل کسی علم کو بالفعل حاصل کر لیتی ہے وہ اس منزل سے آگے بڑھ جاتی ہے اور اس سے اعلیٰ منزل میں داخل ہو جاتی ہے اور یہی نیا علم عقل کے نور، کمال، بصیرت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تبادل سببیات، ملا یہاں نہایت دقیق نقطہ بیان کرتے ہیں۔ عقل اور علم باری باری ایک دوسرے کے سبب اور عامل بنتے ہیں۔ کبھی عقل علم کا سبب بنتی ہے، کبھی علم عقل کے کمال کا سبب بنتا ہے۔ یہی مطلب ہے ھذا یتدرجان فی الکمال و یتبدلان فی السببیہ، اس طرح وہ دور والے اشکال کا جواب دے دیتے ہیں۔ یہاں پر جناب ملا شعرانی کا نہایت اہم حاشیہ موجود ہے۔ فرمایا ایک محدث اپنی شرح اصول کافی میں جو نکات بیان کر رہا ہے ان کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے، جلدی سے ان سے نہ گزرے۔ اس میں حرکت عقلی کے مختلف مراحل، درجات بیان کیے گئے ہیں۔ اصطلاح عرفاء میں اسے سلوک الی اللہ کہتے ہیں، کبھی اس کو سفر سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور فلسفہ اور حکمت اور عرفان میں انہیں 4 سفروں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ من الخلق الی الحق، فی الحق بالحق، من الحق الی الخلق و فی الخلق۔ تو جناب ملا صدر شیرازی نے اپنی 8-10 جلدی کتاب الاسفار اربعہ بھی اسی پہ لکھی ہے۔ فرمایا یہ جو کمال عقل میں ترقی ہے یہ استعداد اور قابلیت پر موقوف ہے۔ جب وہ مادہ ترقی کرے گا، استعداد پیدا ہوگی تو پھر اگلا سفر شروع ہوگا، اور حکمت سے مراد معرفت باری تعالی ہے، اور یہ عقل کے لیے مجاہدہ اور کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب انسان راہ الہی پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راستہ دکھا دیتا ہے، اور یوں یہ سفر جاری رہتا ہے۔ توفیقات الہی اس میں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ جناب انصاری حروی نے اس میں مفید کتاب منازل السائرین تحریر کی ہے۔ اس توجہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان فلسفہ اور حکمت عرفان کی وادی میں نہیں آئے گا تو فقط ایک محدث کے طور پر ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ ممکن نہیں ہے۔ ایک اور بھی یہاں پہ حاشیہ موجود ہے کہ سبب و اسباب کے بارے میں جو بحث ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا۔ جناب ملا صالح مازندرانی فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى مَرَاتِبِ الْعَقْلِ وَالْحِكْمَةِ النَّظَرِيَّةِ فَإِنَّ الْعَقْلَ الْحَيُولَانِيَّ يَسْتَخْرِجُ الْعُلُومَ الْأَوَّلِيَّةَ، عقل حیولانی سے عقل بالفعل تک
ملا صالح دوسری تفسیر میں فرماتے ہیں عقل حیولانی بالکل ابتدائی حالت، علم سے خالی، محض استعداد اور قابلیت، علوم اولیہ جو حواس ظاہرہ اور باطنہ کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ عقل بالملکہ ابتدائی علوم کی بدولت عقل میں استحضار کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عقل بالفعل جب چاہے علم حاضر کر لے بغیر نئے کسب کے ذریعے، اس سے اوپر وہ مراتب جو مشیت الہی سے وابستہ ہے۔ خلاصہ عقل و حکمت کا نورانی تعلق، عقل نور بصیرت سے معارف الہیہ کو حاصل کرتی ہے، حکمت جب حاصل ہو جائے عقل کے کمال بصیرت میں اضافہ کرتی ہے، لہذا ہر ایک دوسرے کو نقص سے کمال کی طرف لے جاتی ہے بغیر کسی دور محال کے۔ عقل نظری اور عقل عملی، عقل نظری مبدأ اعلی سے متاثر ہوتی ہے، علوم کو قبول کرتی ہے، عقل عملی اپنے سے نیچے اثر ڈالتی ہے، اعمال اور اخلاق کو منظم کرتی ہے۔ اس کا کمال اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ میں ہے۔ ملا صالح کے نزدیک یہ حدیث عقل و حکمت کے درمیان ایک زندہ اور متحرک رشتہ بیان کرتی ہے۔ عقل علم پیدا کرتی ہے، علم عقل کو کامل کرتا ہے، اور یہ دونوں مسلسل ایک دوسرے کو کمال کی طرف لے جاتے ہیں۔ یوں انسان عالم طبیعت سے عالم توحید تک قدم بے قدم ترقی کرتا ہے، حتیٰ کہ عقل اور حکمت اپنے آخری حد کمال تک پہنچ جائیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ حکمت کی گہرائی تک پہنچنے کا طریقہ بیان ہوا، اس میں پیش آنے والے اشکال دور کا علمی اور تحقیقی جواب دیا گیا، شارحین کی تحلیل اور ملا صدرہ کا بیان ذکر ہوا، ادب صالح تک پہنچنے کا وسیلہ اور قرآنی اور روایی شواہد بھی ذکر ہوئے ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔